أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ سامعین و ناظرین، یہ چیپٹر 5 سورہ مائدہ اور آیت نمبر 114 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور ظاہر ہے کہ سیلیبریٹ کرنے یا عید کرنے کے حوالے سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہماری طرف سے مائدہ یا دسترخوان یا غذا جو ہے وہ نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے سب کے لیے، پہلے آخری سب کے لیے جو ہے وہ اس دن کو عید قرار دے، خوشی کا دن قرار دے، جس وقت تیری رحمت، تیرا مائدہ جو ہے وہ ہم پر نازل ہو آسمان کی طرف سے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے وہ ایک نشانی بھی ہوگی، تیری طرف سے ایک آیت بھی ہوگی، وارزقنا، اور اس طرح جو ہے وہ تو ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے، تو ہی رازق ہے اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ رازق ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں باپ بچوں کو کھلاتے ہیں، تو یہ وسیلے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے ذمے، جیسے کہ یہ ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ یہ دوسرے فرشتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت ظاہر ہے کہ مثلا اگر ہم فروٹ کھاتے ہیں تو وہ درخت سے آ رہا ہوتا ہے ہمارا رزق، اسی طرح پانی پیتے ہیں تو سمندروں سے یا دریاؤں سے یا بادلوں سے یا زمین کے اندر سے یا واٹر ٹیپ سے جو ہے وہ پانی آ رہا ہوتا ہے۔ تو مختلف وسیلے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرار دے رکھے ہیں، لیکن رازق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ واحد آیت ہے قرآن پاک میں کہ جس کے اندر لفظ عید استعمال ہوا ہے۔ تو ہم مسلمان جو ہے وہ عید الفطر، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پہلی شوال کو جو ہے وہ عید الفطر ہے، مسلمان ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ہر جگہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، سب لوگ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عید الاضحیٰ بھی جو ہے 10 ذی الحج کو جو ہے سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جس دن بھی اللہ کی نعمت ملے، اور بہترین دن جو ہے وہ مثلا نعمت ملنے کا جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عید غدیر کے دن یعنی 18 ذی الحج کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقین حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا مولا کے طور پر، خلیفہ کے طور پر، ولی کے طور پر، امام کے طور پر، غدیر خم کے مقام پر، اور تمام صحابہ جو وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ موجود تھے، سب نے بیعت بھی کی۔ تو اس دن بھی اس آیت کے مطابق جو ہے یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اسی دن جو ہے وہ دین اسلام کی تکمیل ہوئی، جس دن اعلان ولایت، اعلان امامت کیا گیا مولا علی علیہ السلام کو، من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا علیہ السلام کو تمام مسلمانوں کا مولا اور سرپرست اور ولی اور راہبر اور رہنما بنایا گیا، اور پھر سب مسلمانوں نے اس عہد پر جو ہے وہ بیعت بھی کی جو وہاں پر موجود تھے۔ اور رسول پاک نے یہ بھی فرمایا جو یہاں پر ہیں وہ جا کے دوسروں تک یہ میسج دیں۔ تو خود جو ہے 18 ذی الحج بھی جو ہے وہ عید غدیر کا دن ہے۔ اسی طرح بہرحال
جب اللہ کی نعمت انسان کو ملتی ہے تو وہ ایک خوشی کا آدمی خود بھی اس کے اندر بھی خوشی ہوتی ہے اور خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نیچر یا انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے. ہمارے اندر ہارمونز اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا کام بھی طاری ہوتا ہے اور انٹرنل چینجز ہوتی ہیں، ایکسٹرنل چینجز ہوتی ہیں. ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہم مغموم بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بعض دن مسلمانوں کے لیے ایسے قرار دیں کہ وہ ہم اجتماعی طور پر جو ہے وہ خوشی منائیں، اور اسی کا نام جو ہے وہ عید ہے. اب عید جو ہے ایک اور حدیث کے مطابق مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن وہ گناہ نہیں کرتا. تو جس دن انسان گناہ نہ کرے یا ساری زندگی یہ کوشش کرے گناہ نہ کرے تو وہ ہر روز جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکتا ہے کہ بارگاہ خدا میں جو ہے وہ کوئی معصیت اس نے انجام نہیں دی. تو عید کا جو ہے کلی جو اسلام نے جو بتایا وہ یہی ہے کہ آپ غسل کریں، آپ صاف ستھرا لباس میں، ضروری نہیں ہے کہ بالکل نیا لباس خریدیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ نہ کریں، بس دھلا ہوا لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز عید الفطر ہے، اور اس کے بعد گھر والے یا رشتہ دار جو بھی ہے آپ جن کو مل سکتے ہیں. تو کوئی بہت ظاہر ہے کہ اس معنوں میں عید کو نہ لیا جائے کہ عید کا مطلب ہے کہ ہم مل کر جو ہے وہ گناہ کریں. بس یہی ہے کہ یعنی وضو کرنا ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، آپ نے صاف ستھرا لباس پہننا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو نماز کی صورت میں بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی مخلوق کو کوئی ملنا، کوئی گفٹ دینا، کوئی ہدیہ دینا، کوئی سلام کرنا، وہ بھی جو ہے وہ عبادت ہے. تو انشاءاللہ جب جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر عید کے دن کو اللہ یوم اللہ کہتا ہے، اللہ کا دن ہے. تو اللہ جیسے اپنے دن کو چاہتے ہیں ہمیں ویسے ہی اللہ کے عبد بنتے ہوئے ویسے اس دن کو منانا چاہیے. تو عید الفطر کے حوالے سے یہ ہے کہ غیبت امام مہدی علیہ السلام میں جو ہے ہم اس کو سنت موقدہ کے طور پہ ادا کرتے ہیں. اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ جب ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت یہ نماز واجب ہوگی. نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو تو اس کا وقت جو ہے وہ سن رائز کے بعد، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد سے ظہر تک جو ہے اس کا وقت ہے. جس وقت مناسب ہو، آسان ہو تو اس وقت ادا کر دیا جائے. البتہ بہتر یہی ہے کہ جب نماز عید الفطر کے لیے آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں یا عیدگاہ میں جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو جانے سے پہلے کچھ کھا کر، کوئی میٹھا کھا کر جائیں، یعنی افطار کر کے جائیں اس دن کا. اور عید اضحیٰ جو ہے اس کا جو ہے وہ آپ پہلے نماز عید پڑھ لیں اور اس کے بعد آ کر کچھ کھائیں. دونوں نمازیں جو ہے وہ 2 رکعتی ہے. نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یہ 2 رکعتی ہے. اور ترتیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ پڑھیں، یا بعض کتب میں جو ہے نا یہ بھی ہے کہ آپ سورہ شمس پہلے پڑھ سکتے ہیں. تو اگر سورہ اعلیٰ پہلے پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں حمد کے بعد جو ہے وہ آپ سورہ شمس پڑھیں گے، والشمس وضحاہا. اور اگر دوسری ترتیب کے مطابق آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلی رکعت میں سورہ شمس والشمس وضحاہا اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ جو ہے وہ پڑھیں گے. تو حمد کے بعد کوئی سورہ جو آپ پڑھنا چاہیں، جو بتائی ہیں اگر وہ آتی ہیں تو وہ بہتر ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلی رکعت میں جو ہے وہ آپ 5 تکبیریں کہیں گے، اور ہر تکبیر کے بعد جو ہے وہ آپ دعائے قنوت پڑھیں گے. تو پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ 4 قنوت ہیں. اور ظاہر ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ تکبیر یعنی اللہ اکبر بھی ہے، پھر رکوع ہے، اور اس کے بعد ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں.
تو اس طرح جو ہے وہ نماز عید الفطر یا عید القربان جو ہے وہ کامل ہو جاتی ہے۔ وہ دعا جو بہرحال کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو حالی ریکمینڈڈ ہے ائمہ طہارہ علیہ السلام کی طرف سے وہ یہ دعا ہے: اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد صلواتک علیہ وعلیہم۔ اللہم انی اسألک خیر ما سالک بہ عبادک الصالحون وأعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ تو پہلی رکعت میں یہ والی جو دعا ہے یہ 5 مرتبہ جو ہے، یعنی آپ اللہ اکبر کہیں گے، یہ دعا پڑھیں گے، پھر جو ہے جب ختم ہو جائے گا ہاتھ نیچے آ جائیں گے، پھر ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہیں گے، یہ دعا پڑھیں گے، اور اس طرح 5 مرتبہ پہلی رکعت میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور 4 مرتبہ جو ہے وہ دوسری رکعت میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو تو دونوں میں جو ہے یہ ترتیب جو ہے وہ سیم ہی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ باقی نماز جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو ہم اذان اور اقامت کہتے ہیں، تو اس نماز کی اذان اور اقامت نہیں ہے، صرف جو ہے وہ 3 مرتبہ اللہ الصلاۃ 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 کہہ کر جو ہے آپ یہ نماز نیت کر کے شروع کر سکتے ہیں۔ اور جب نماز ختم ہو جائے گی، نماز جمعہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتے ہیں 2 اور پھر نماز ہوتی ہے۔ عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں جو ہے وہ پہلے نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبے ہوتے ہیں 2۔ تو ظاہر ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے گی تو امام جو ہے وہ کھڑے ہو کر خطبے ادا کرتا ہے۔ عید الفطر میں جو چیز ضروری ہے وہ یہی ہے کہ جب چاند نظر آ جائے اور نماز عید یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ دینا ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میک شور کیا جائے کہ نماز پڑھنے سے پہلے انسان اس کو الگ کر لے، اس کو مشخص کر لے، الگ کر لے۔ 3 کلو جو ہے جو بھی آپ اناج کھاتے ہیں، چاہے وہ گندم ہے یا وہ آپ چاول کھاتے ہیں یا جو بھی آپ کا غذا کا سلسلہ روٹین میں جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں، تو 3 کلو آپ وہ اناج بھی دے سکتے ہیں، یا 3 کلو جو ہے پر پرسن ہر ایک فرد کے لیے، یا پھر یہ کہ آپ اس کے ایکول جو بھی اس کی قیمت ہے وہ مستحق کو جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ براہ راست خود بھی دے سکتے ہیں، یا اگر کوئی اور کمیٹی یا کچھ اور لوگ جمع کر رہے ہیں تو بہرحال ان کو بھی نماز عید سے پہلے جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے، جو بھی گھر کا بڑا ہوگا یا جو کفیل ہوتا ہے، یعنی جو گھر کا بڑا یا سربراہ یا کمانے والا یا جو گھر کو چلاتا ہے، تو وہ ہر ایک کی طرف سے، یا خواتین ہوں یا بچے ہوں، جو بھی اس کے گھر میں اس کے تحت تکفل ہیں، ان سب کی طرف سے جو ہے وہ ادا کرے گا۔ نماز عید الفطر آپ بہرحال گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اوپن ایئر میں یعنی باہر جو ہے وہ صحرا میں یا کھلی جگہ میں یا عیدگاہ میں جس کی چھت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ائمہ طہارہ خصوصاً امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ یہ بھی سنت ہے کہ
بغیر جوتے کے نکلنا اور عزت اور وقار اور اجتماع کی صورت میں جو ہے وہ نکلنا، اور اس سے پہلے جو ہے غسل کرنا ہے اور صاف ستھرا لباس پہننا ہے، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو سفید رنگ کا عمامہ بھی جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے بہرحال مستحب یہی ہے کہ آپ زمین پر سجدہ کریں۔ جب آپ سجدہ گاہ استعمال کرتے ہیں یا تربت استعمال کرتے ہیں تو وہ وہی بات ہے، زمین ہی ہے، کیونکہ وہ خاک ہوتی ہے، اور اگر براہ راست بھی اگر آپ چاہیں زمین پر سجدہ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی اس نماز میں جو ہے وہ آپ اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کو بلند کریں، کانوں تک لے جائیں، اور اس نماز میں جو ہے آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ ہے تو پھر امام جو ہے وہ حمد اور جو دوسری سورہ ہے وہ باواز بلند پڑھے گا، بالجہر پڑھے گا، اور اگر جماعت کے ساتھ ہے تو امام بلند پڑھ رہا ہے تو باقی لوگ جو ہے وہ حمد اور سورہ خاموشی سے سنیں گے، اور باقی جتنے اذکار ہیں نماز جماعت کی طرح، رکوع ہے، سجود ہے، تو وہ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے وہ امام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ سارے اذکار جو ہے نماز کے وہ پڑھنے ہیں، لیکن حمد اور سورہ جو ہے وہ خاموشی سے سننی ہے۔ ادھر عید کے اس میں عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس میں جو ہے وہ تکبیریں پڑھنا جو ہے یہ بھی مستحب ہے۔ عید الفطر کی جو تکبیر ہے وہ مثلا آپ کہیں گے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ تو یہ جو ہے آپ جب بھی نماز پڑھیں اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے وہ 10 نمازوں تک جو ہے وہ یعنی 2 دن آپ یہ تکبیریں پڑھتے رہیں، اس کا ثواب ہے، مستحب ہے۔ اور عید الاضحیٰ پر یہ جو تکبیریں ہیں یہ 15 نمازوں تک یا 3 دن جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، اس کا ثواب ہے۔ خواتین جو ہے وہ اگر نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط بہتر ہے کہ خواتین جو ہے وہ اگر گھر پہ پڑھیں یا خود سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر خواتین کے لیے الگ سے اہتمام کیا گیا تو جماعت کے ساتھ بھی جو ہے وہ خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے اور امام جو ہے وہ مثلا رکوع میں چلا جاتا ہے تو آنے والا شخص جو لیٹ آیا ہے وہ جلدی سے نیت کرے گا نماز عید الفطر کی، اور ظاہر تکبیر کا ہے کہ اگر امام رکوع میں پہنچ چکا ہے تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر جو ہے وہ امام رکوع میں رہے گا۔ اگر بالکل وقت نہیں ہے تو وہ تکبیر کہہ کے نیت کر کے تکبیر کہہ کے جو ہے وہ فوراً رکوع میں شامل ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ اگر اس کو اندازہ ہے کہ کچھ ٹائم لگے گا تو وہ نیت کرے، اور جو ہے وہ ہر قنوت کی جگہ جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ جو ہے وہ اتنا مختصر پڑھ کے وہ جتنی مثلا تکبیریں اگر وہ کہہ سکتا ہے تو کہہ دے، اور یہ ذکر پڑھ دے، یہ دعا پڑھ دے، اور اگر وقت نہیں ہے تو پھر براہ راست جو ہے وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے تاکہ اسے بھی جماعت کا جو ہے وہ ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ نماز عید الفطر اسلام میں یوم اللہ ہے، اللہ کے ایام میں سے ہے، تو ہمیں اس کو جو ہے اللہ کی عبادت ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اجتماعی طور پہ اس عبادت کو انجام دیں، لیکن اس سال کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ چونکہ سوشل ڈسٹینس رکھنا وہ ضروری ہے، اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے، کیونکہ زندگی کی حفاظت کرنا واجب ہے، اور کسی اور کی زندگی کو جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے،
تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر پر یہ نماز انشاءاللہ ادا کرے. اکیلے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز جمعہ جو ہے جب تک 5 لوگ نہ ہوں تو نماز جمعہ نہیں ہو سکتا. یہ نماز جو ہے وہ آپ گھر پہ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ جہاں پہ کرونا جو ہے ابھی شدت کے ساتھ ہے تو لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اپنے اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت کے لیے آپ اکیلے جو ہے وہ گھر پر انشاءاللہ اس نماز کو ادا کریں گے. پروردگار آپ کے روزوں کو، آپ کے زکوٰۃ کو، فطرات کو، خیرات کو، عبادات کو اور نماز عید کو انشاءاللہ منظور و مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے.